عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح امریکہ، کینیڈا اور جرمنی نے بھی اس وقت اپنے شہریوں کو جو بھارت میں ایڈوائزری جاری کر دی، ممبئی میں ٹیکہ لگوانے کے لیے بھاری بھیڑ لگی ہے۔ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے ناظرین گرامی، جو ناقابل دید ہیں، ناقابل بیان ہیں۔ بی جے پی میں کیا بغاوت ہوگی کورونا بحران کو لے کر کے، اور 25 کلومیٹر لے جانے کے لیے ایک ڈرائیور نے 42,000 روپے کیسے وہ وصول کی کورونا مریض سے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جرمنی میں ٹوائے کو بم سمجھنے سے افراتفری مچنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیں۔ ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کہاں ہمارا کام چل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں لگاتار تصویریں اور الگ الگ علاقوں سے، الگ الگ بستیوں سے اس وقت آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ہے پہاڑی علاقوں میں جہاں پر ہمارا کام جاری ہے، اور بھی الگ الگ علاقے، الگ الگ بستیوں کی بہت سارے تصاویر ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، اور کام ابھی بھی جاری ہے بہت ساری بستیوں میں۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ دن ہمارا یہ کام تو یہاں جاری رہے گا، لیکن ممکن ہے کہ جو ہے آپ کو سنیچر کی شام تک یا اتوار کی شام تک ہمارے سیدھی بات میں، چونکہ ایک مختصر سفر کی وجہ سے اسٹاف کو چھٹی دی جا رہی ہے، تو پیر کی دن کی صبح تک انشاءاللہ جو ہے یہ چھٹی رہے گی۔ بہرکیف اس کے باوجود بھی ہم کوشش کریں گے کہ ورک فرام ہوم کے حوالے سے آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن اس کے باوجود آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا کام جو کشمیر کی گھاٹیوں میں وہ تو چلتا رہے گا۔ البتہ جو ہے سیدھی بات میں نیوز کی جو سروس ہوگی وہ اتوار کی شام تک کے لیے بند ہو جائے گی، یا کوشش ہوگی کہ جو ہے ورک فرام ہوم کے ذریعے سے آپ کو جو ہے تصویریں پہنچانے کی کوشش کریں، کچھ ضروری احتیاط برتتے ہوئے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ یہاں پر تصویریں ہیں جو آپ نے دیکھا ہے، اور کچھ دعائیں ہوئی ہیں آپ کے لیے، 1 منٹ کے لیے سن لیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یا اللہ، ان لوگوں کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ، ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما، ظالمین کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، جادوگروں کے جادو سے ان کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے، شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، خصوصاً وبائی بیماریوں سے ان کے بچوں کی، ان کی نسلوں کی، ان کے خاندان والوں کی حفاظت فرما، پورے عالم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا میں جتنے آپ کے بندے ہیں یا اللہ، سب کی اس بیماری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، امن اور سکون عطا فرما، پوری دنیا کے اندر امن عطا فرما۔ یا اللہ، ہر قسم کے ظلم اور زیادتی کو ختم فرما۔ یا اللہ، جہاں کہیں آپ کے بندے پریشان حال ہیں یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، اس وقت ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا اللہ، خصوصاً سیدھی بات فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین ہیں مولانا انصار عزیز ندوی صاحب، یا اللہ انہوں نے اتنی کوشش کی، محنتیں کی، یا اللہ ان لوگوں کو جو مال خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسے ایسے مقامات، ایسی ایسی جگہیں دکھائی، یا اللہ مولانا کو بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری ریاست کے جو بڑے ہی معاون ہیں اور ہمارے محسن مولانا شکیل الرحمن صاحب، یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، جن کے زیر نگرانی یہ پورے علاقوں کے اندر، پوری ریاست کے اندر کام چل رہا ہے۔ یا اللہ ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ کے اندر بے حد مقبول و منظور فرما۔ ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے میں کچھ ایک ایسی کورونا کی اس بحران کے دوران لوگوں کے اندر کس طرح نفرت ہے، اور نفرت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ مدد اگر کوئی مسلمان دے تو لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس چیٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا، جو چیٹ اس وقت اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلے ایک آدمی، سر پلیز کہیں سے آکسیجن یا بیڈ ارینج کروا دیجئے، پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے، صبح کہیں سے بھی شفٹ کرنا ہے۔ پٹنہ سے یہ ایک آدمی جو ہے درخواست کرتا ہے،
ऑक्सीजन 26/27 वाला शख्स जो है रिप्लाई करता है कि कल SDH मसूरी पटना में बेड मिल जाएगा या फिर बुड्ढा हॉस्पिटल में भी आप जो है जो का कनकर बाग है वहाँ पर जो आप ट्राई कर सकते हैं, और शुक्रिया अदा की जाती है। और उसके बाद नाम पूछा जाता है, योर गुड नेम सर के नाम से, तो रिप्लाई आता है शहबाज। तो फिर रिप्लाई आता है क्या मुसलमान हो? तो वो कहते हैं क्या इससे कोई आपको फ़र्क पड़ेगा, डज दैट मैटर? तो उसने कहा कि हाँ मुझे तो जो इससे फ़र्क पड़ता है, हम आपसे कैसे, हम हेल्प किसी और से ले लेंगे, आप मैसेज को डिलीट कर सकते हैं, कहते हुए जो है वो चैट ख़त्म कर देता है। ये है नफ़रत की इंतहा नाज़रीन गिरामी। आदमी मर रहा है, आपको हेल्प चाहिए या फिर आपकी जो है धर्म का नाम चाहिए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नफ़रत को पैदा करने वालों ने यहाँ के लोगों में किस तरह से नफ़रत भर दी है। वह गैब नाज़रीन, ज़मीनी हालात क्या हैं? ज़मीनी हालात इसको देख लें आप, शमशान घाट के इस मंजर, ये वीडियो देख लें। ये ख़ातून बीमार हुई, हॉस्पिटल लेके घूमे गए लेकिन नहीं मिली, दम तोड़ दिया, तो उसको जो ई रिक्शा में लेकर के इस वक्त जाया जा रहा है। देखा आपने, आगरा से आ रही वीडियो है। और भी दिखाऊं मैं एक वीडियो, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। लंबी वीडियो है, थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं हम ज़्यादा, इसलिए कि दहशत का माहौल ना पैदा हो, खौफ और दहशत का। ये खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हालात बन गए हैं इस वक्त भारत के। मरघटें भर गई हैं, जहाँ जगह मिली वहाँ पर जलाने की कोशिशें हो रही हैं, इसके बावजूद हमारे अंदर की नफ़रतें ख़त्म नहीं हो रही। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है जिन किसानों को यहाँ की मीडिया ने दहशतगर्द कहा, देशद्रोही कहा, न जाने क्या क्या अलक़ाब से पुकारा। अब कोरोना की इस महामारी में क्या हुआ, लंगर ही लगा दिया ऑक्सीजन का। ये देख लीजिए मंज़र, हमारे सिख भाइयों ने पूरी तरह से लंगर लगा दिया है। जिसको ऑक्सीजन ज़रूरत है वो इनको यहाँ पर नाम वगैरह लिखा करके तफसीलात लेकर के जो है देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये वायरों की एक दूसरे से जुड़े हुए हालात देख लीजिएगा इलेक्ट्रिक की। ये प्रधान कॉलोनी की है, सहारनपुर से आ रही ये वीडियो है। यहाँ के लोकल लोगों ने सीधी बात को शेयर करते हुए कहा कि आप इसको देख कर के अंदाज़ा लगाएं, चलने फिरने वाले लोग, यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ, यहाँ बच्चे खेलने वाले आखिर किस तरह महफूज रह सकते हैं। एक तरफ इस कदर गर्मी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक की वायरों की तारों का हाल ये है कि जो है हर दफ़ा डर लगा रहता है। यहाँ के विधायक इमरान मसूद अख्तर साहब से बारहा यहाँ के लोगों ने शिकायत की, या तो फ़ोन नहीं उठाते या घर के दरवाज़े बंद कर लेते हैं। इस तरह की रिप्लाई, इस तरह की शिकायतें यहाँ पर लोग कर रहे हैं। यहाँ के मकामी लोग, कभी भी छोटी सी भी किसी भी गलती की वजह से जो है यहाँ के लोगों की जान जोखिम में है। इस वजह से मुतालबा किया गया है कि किसी भी तरह से इस मसले को हल किया जाए। यहाँ के नेता लोगों से भी दरख्वास्त है कि भाई आप लोगों को चुनकर लाए हैं, आपको वोट अगर दिया है तो आपको ऐसे ही थोड़ी घर में बैठ कर के तमाशा देखने के लिए तो नहीं दिया गया है। आवाम के मसाइल हल करना भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, लिहाजा जाइए देखिए क्या हो रहा है। यहाँ के सहारनपुर के विधायक से और दीगर लोगों से हम खुद अपील करते हैं कि इस मामले को सुलझाएं। न बच्चे खेल रहे होते हैं और कितनी नीचे आ चुकी हैं तारे, पूरी वज़न भी नहीं संभाल पा रही। ऐसे में अगर कोई और लगता है कि जो है हाई रेंज की ये सारी की सारे तारे हैं, ऐसे हालात में जो है लोगों की जान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी यहाँ की विधायक की होती है कि इस तरह की जो भी चीज़ें बल्दिया से या इलेक्ट्रिसिटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करवा कर के ये मामला हल करवाया जाए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अमेरिका ने अपने शहरियों को इस वक्त जो है वापस आने के लिए कह दिया है। कनाडा और जर्मनी ने भी इस वक्त एडवाइज़री जारी कर दी है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में कोरोना के बढ़ते मामलात को देखते हुए कई ममालिक ने पहले ही परवाज़ें बंद कर दी थी, लेकिन अब अमेरिका ने जो हिंदुस्तान में रह रहे अपने शहरियों से कहा कि हिंदुस्तान से वापस आ जाएं। इसको बहुत अहम कहा जा रहा है। अमेरिका की इस एडवाइज़री के बाद कोरोना का खौफ और बढ़ गया। इसके साथ अमेरिका ने अपने शहरियों को हिंदुस्तान सफ़र न करने के लिए भी कहा है। इस तरह अमेरिका के साथ जर्मनी और कनाडा ने भी अपने शहरों के लिए इसी तरह की एडवाइज़री जारी कर दी है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है भारत का एक अलग ही चेहरा पूरी दुनिया में पेश किया जा रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, मुंबई में टीका लगवाने वालों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
جی ہاں، کورونا کا خوف اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی ٹیکہ لگوانے کے لیے تیار ہیں۔ ممبئی میں آج سے بزرگوں کے لیے ٹیکہ لگانے کی مہم شروع ہو چکی ہے، لیکن شروعاتی خبروں کے مطابق بڑی تعداد میں لوگ ٹیکہ لگوانے نکل آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے کئی مراکز پر بہت زیادہ بھیڑ ہے۔ بہت سے لوگوں کو پریشانی آ رہی ہے اور رجسٹریشن کے بعد بھی لوگوں کو ٹیکہ نہیں لگ پا رہا ہے۔ ممبئی میں ویسے تو 67 BMC کے ویکسینیشن مراکز ہیں، ان کے ساتھ 9 پرائیویٹ مراکز بھی ہیں، لیکن BKC ٹیکہ لگانے کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس مرکز پر صبح سے ہی بہت بڑی بھیڑ دیکھنے کو ملی اور خبروں کے مطابق یہاں 5000 ٹیکے ہی ہیں، اس لیے یہاں پر زیادہ بزرگ لوگوں کو ہی ٹیکہ لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور خبر ہے اس وقت کیا BJP میں بغاوت ہوگی کورونا بحران کو لے کر کے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، جس طرح کا ہاہاکار مچا ہوا ہے، اس سے ایسے سوالات پیدا ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ کسی کی موت اس لیے ہو رہی ہے کہ اسے وقت پر آکسیجن نہیں مل پائی، کسی کی موت اس لیے ہو گئی کیونکہ وقت پر علاج کے لیے ہسپتال میں داخلہ نہیں مل پایا۔ مرنے کے بعد بھی مرنے والوں کے قریبی لوگ آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں اور کئی گھنٹوں کے بعد آخری رسومات ممکن ہو پا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں دنیا بھر سے ہندوستان کے لیے امداد کی پیشکش کی جا رہی ہے، اور مدد میں وہ امریکی حکومت بھی شامل ہے، جس کی سیاسی مخالف یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلق سے ہمارے وزیر اعظم امریکہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہہ کر آئے تھے، اب کی بار ٹرمپ سرکار۔ یہ بڑپن ہے موجودہ امریکی انتظامیہ کا کہ اس نے ہندوستان کی پریشانی کی اس گھڑی میں سابقہ باتوں کو ذہن میں نہیں رکھا اور مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح اس وقت چونکہ کورونا بحران کو لے کر کے اس وقت الگ الگ تنظیمیں اور خود BJP میں بہت ساری اس وقت جو ہے تنقیدی تبصرے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں، الگ الگ دبے الفاظوں میں بات کی جا رہی ہے۔ اس بات کو لے کر کے جو اس وقت یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، بلکہ بعض تبصرہ نگار اور تنقید نگار پوری طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ بحران جو ہے وہ BJP کو لے ڈوبنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اندرونی سطح پر جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے اسے محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ہے اس مرتبہ پھر جو ہے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں BJP کے۔ ناظرین گرامی، کورونا بحران میں ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے، لیکن وہیں لوٹنے والے لٹورے اس قدر لوٹ رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جی ہاں، دہلی NCR میں شامل اتر پردیش کے شہر نوئیڈا میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں کورونا سے متاثرہ ایک مریض کو اسپتال پہنچانے کے عوض میں ایمبولینس کے ڈرائیور نے 42,000 روپے کی وصولی کر ڈالی۔ مجبور تیماردار نے اتنی بڑی رقم دے تو دی، لیکن اس کی اطلاع پولیس کو بھی کر دی۔ آج تک پر شائع رپورٹ کے مطابق ایمبولینس کے ڈرائیور کی اس حرکت پر ایکشن میں آئی پولیس نے نمبر ٹریس کرتے ہوئے ڈرائیور کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد ڈرائیور نے نہ صرف پولیس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ بقیہ رقم کو لوٹانے کا وعدہ بھی کیا۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ ایام ہیں، یہ وبائی دور ہے جس میں ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، انسانیت کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں اگر مجبوروں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ موت سب کو آنی ہے اور بیماری سب کو لگتی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار،